علی بھی سوال ہے، کیا مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے؟ بعض اوقات پینٹ میں ملبوس ہونے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جی سر مرد کے لیے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں کامنٹس کیے ہیں کہ یہ منع فرمانا تادیب کے طور پر تھا، ادب سکھانے کے طور پر تھا، حرام کے طور پہ نہیں تھا، جواز موجود ہے۔ اور پھر امام ترمذی نے اگلا باب باندھا ہے، پہلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت، اگلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز، اور اس میں وہ بخاری مسلم والی حدیث ہی لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا خود۔ اچھا، تو اس سے پتہ چلا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹے نہ پڑے۔ اصل ایشو ہے چھینٹے پڑنے کا۔ اگر بیٹھ کے بھی آپ ایسی جگہ پہ پیشاب کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پیشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑیں گے تو پھر بیٹھ کے پیشاب کرنا تو گناہ ہو جائے گا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بہتر ہو جائے گا کہ تھوڑا اس سے دور تو رہیں گے نا آپ، تھوڑی بلندی پہ کھڑے ہو کے۔ تو اصل تھیم ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے اور رک گئے، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک چگلی سے نہیں بچتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پھر آپ نے ایک ٹہنی درخت سے توڑی، اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں پہ ایک ایک ٹکڑا لگا دیا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی حضور کے ہاتھوں کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ عذاب میں تخفیف ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ٹہنی لگانے سے بھی ہو جائے گی، ٹہنی لگا سکتے ہیں، ضرور لگائیں، لیکن یہ امید تو صرف نبی علیہ السلام کے لیے۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ ایک مدینہ شریف میں عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشی کالی عورت، فوت ہو گئی، 3-4 دن گزر گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا۔ آج کا مسلمان ہوتا کہتا ہے حضور آپ تو حاضر ناظر ہیں، اس کی قبر سے ہو کے آئے ہوں گے۔ سر یہ جعلی عقیدے تسی بنائے نے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے اس سے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، قبر پہ لے کے گئے، آپ نے وہاں پہ قبر پہ جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھی۔ کتنی آپ کی شفقت، آپ کے لیے مسجد کی صفائی کرنے والا انسان کتنا اہم ہے، اور وہ عورت ذات حبشی عورت۔ اور آپ جب واپس مڑے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھر دیا۔ اچھا وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی سر، کیونکہ کافر کی قبر میں نور آ ہی نہیں سکتا چاہے نبی بھی جنازہ پڑھے۔ قرآن میں آپ منافق کے لیے 70 دفعہ بھی دعا کریں بخشش نہیں ہوگی۔ تو نبی کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، تو آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے۔ تو آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت، وہاں پہ بھی آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ قبر پہ پھول پھینکنا، لوگ پھول والی عیدیں سے ہی لیتے ہیں نا، تو سر پھول لانا پھر سٹو ٹہنی ہی لاؤ، جنی گل ہے نا انی رکھو، تو ٹہنی لگائیں۔ بلکہ اکثر لوگ لگاتے بھی ہیں وہ سر کی جگہ کی نشاندہی کے لیے دفناتے وقت، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ ٹہنی لگائیں۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ اصل مقصد جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ یہ جو لوگ ان حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بزرگوں نے خود بخاری کی اس حدیث کا دفاع کیا ہوا ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے۔ آپ کو یہ کہانی کراتے ہیں وہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ سر ہم کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ آپ جب کھڑے ہو کے شاور کے نیچے غسل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں تو آپ کپڑے پہن کے باہر نکل کے ٹوائلٹ میں جا کے پیشاب کر کے واپس آتے ہیں؟ سب لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور بچپن میں تو آپ کرتے رہے ہیں، اپنی امی سے پوچھئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، مرد کے لیے یہ جائز ہے۔ تو سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے، امت کے لیے ایک رول ماڈل نبی علیہ السلام نے آسانی دی ہے، لیکن یہ مرد کے لیے، ذرا عورتوں نہیں کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے، ٹھیک ہو؟ کپڑوں یا جسم پر اگر 1 درہم تک پیشاب لگا ہو، اس میں چلو دوسری بھی نجاستیں شامل کر لیں، تو کیا معاف ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ فقہ حنفی انہوں نے مسئلہ بنایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بنایا ہے، وہ جس طریقے سے بنایا ہے وہ تو میں ویڈیو میں بھی نہیں بتا سکتا آپ کو، اتنا بیہودہ طریقہ ہے وہ درہم والا۔ بہرحال ہمارے پاس تو ایک دلیل موجود ہے جی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے،
اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک چگلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. چھینٹے درم جتنے ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم ہوتے ہیں؟ بہت چھوٹے. تو اس کو تو عذاب ہو رہا تھا. اب ان کا درم والا مسئلہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنا باطل ہے. اگر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر عذاب ہے تو چھینٹے تو درم جتنے نہیں بنتے. یہ تو کہتے ہیں کہ جی وہ سارے جمع کریں, اگر ایک درم کے اندر اندر ہو تو وہ نماز بھی ہو جائے گی. تو ان سے پوچھیں کہ پھر اس کو جو عذاب دیا جا رہا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مقدمہ لڑیں گے کہ یا اللہ چھینٹے تو معاف ہونے چاہیے, ایک درم تک معاف ہے, تو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث میں اور یہ ان کی جعلی کتابوں میں ہے مسئلہ. حدیث میں تو پیشاب کے چھینٹوں سے بھی آپ نے بچنا ہے. یہ حدیث سنی نہیں ہوئی آپ نے؟ جی بالکل ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. پھر آپ نے وہ ایک ٹہنی توڑی, اس کے 2 ٹکڑے کیے اور قبروں پہ لگا دیے دونوں پہ, کہا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. وہاں تو میں چھینٹوں سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنا مرد کے لیے سنت ہے اگر چھینٹے نہ پڑیں. تو یہ کہتے ہیں نہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے, چھینٹے پڑتے ہیں. اچھا چھینٹے جو ہیں وہ ادھر پڑیں تو وہ ناجائز ہیں, اور ویسے درم پیشاب آپ خود بھی لگا لیں تو جائز ہے. کتنے جعلی مسئلے بنائے ہوئے انہوں نے, یہ مسئلہ ہی غلط ہے. ویسے لیے کھڑے ہو کر اگر بندہ پیشاب کرے تو چھینٹوں سے کیسے سنت ہے میرے بھائی. نہیں بچ کیسے سکتا ہے چھینٹوں؟ بچ سکتا ہے. آپ پاکستان میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ہوٹل ہیں جن میں کھڑے ہو کے پیشاب ہونے کی جگہ بنی ہوئی ہے. آپ بچ سکتے ہیں, کیوں نہیں بچ سکتے؟ آپ نبی علیہ السلام نے بلندی سے کھڑے ہو کے نیچے کی طرف پیشاب کیا ہے, چھینٹوں سے بچ سکتا ہے. چھینٹوں سے بچنے کے لیے کھڑا ہونا یا بیٹھنا شرط نہیں ہے. آپ بیٹھ کے بھی اگر سخت جگہ پہ پیشاب کریں, پتھروں والی جگہ پہ, تو وہاں سے بھی چھینٹے اڑیں گے. اصل مقصد ہے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ غسل کر رہا ہے, غسل کے دوران وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتا ہے, اس کے جسم پہ چھینٹے پڑ بھی گئے تو ساتھ ہی وہ دھل بھی تو رہے, تو اس پہ وعید تو نہیں آئے گی نا. وعید ان لوگوں پہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹے پڑے اور اس کے بعد دھوئے نہیں. اس نے پیشاب کرتے ہوئے بعض کا تیزی سے پیشاب آیا ہو تو ایون WC سے بھی چھینٹے اڑ کے آپ کے پاؤں کے اوپر پڑ جاتے ہیں, تو آپ آگے بار دھو لیں گے, آپ کو عذاب کی وعید تو نہیں ہم سنائیں گے. ان چھینٹوں کے ساتھ نماز پڑھنے پر یا انہی چھینٹوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اوپر مسئلہ ہے کہ آپ کے جسم پہ لگے ہوئے ہیں.